السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں استغفار پڑھتے ہوئے 4 نشانیاں نظر آئے تو سمجھ جانا کہ اللہ راضی ہے۔ وہ 4 نشانیاں کون سی ہیں؟ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم استغفار کا وظیفہ کرتے ہیں، رات کو سوتے ہوئے، صبح کو اٹھتے وقت، چلتے پھرتے، حتیٰ کہ تہجد کے وقت بھی ہم اٹھ کر استغفار کرتے ہیں، بلکہ جب بھی ہمیں فرصت ملتی ہے ہم استغفار کرتے ہیں۔ تو اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا استغفار کرنا اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہے یا نہیں، یعنی ہمارے اس عمل سے اللہ راضی بھی ہے یا نہیں؟ تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 4 ایسی نشانیاں بتاؤں گی۔ اگر یہ 4 نشانیاں ظاہر ہو تو سمجھ جائیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا یہ عمل قبول ہے۔ وہ 4 نشانیاں کون سی ہیں؟ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی۔ آپ سے ریکویسٹ کروں گی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ہی مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ تو وہ جو 4 نشانیاں قبولیت کی ہیں وہ کون سی ہیں؟ آپ استغفار کر رہے ہیں، روزانہ آپ 1000 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں۔ تو اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں؟ آپ کو کیسے محسوس ہوگا؟ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا ہے یا نہیں؟ تو وہ 4 نشانیاں میں آپ کے سامنے رکھنے لگی ہوں۔ اس میں سے سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ جب آپ توبہ استغفار کر رہے ہو تو آپ کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو جائے۔ جب آپ کی آنکھیں نم ہو جائے استغفار کرتے ہوئے تو سمجھ جائیے آپ کے اس عمل سے اللہ راضی ہے۔ جب آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جائے، جب آنکھیں پوری نم ہو جائے تو سمجھ جائیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا توبہ استغفار قبول ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل سے راضی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندہ مومن کی آنکھ سے خوف خدا کی وجہ سے آنسو نکل آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے کو دوزخ میں داخل نہیں فرمائے گا۔ جس بندے کی آنکھوں میں خوف خدا کی وجہ سے آنسو نکل آئے اور وہ اتنا ہی نہیں کہ زر قطار وہ رہے اور اتنا روئے کہ بس سارے کپڑے بھیگ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی آنکھوں سے خوف خدا کی وجہ سے مکھی کے سر کے بھی برابر پانی نکل آئے، آنسو نکل آئے اور وہ اس کے چہرے پر ظاہر ہو جائے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے پر دوزخ کی آگ کو حرام فرما دے گا، چاہے وہ مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اب بتائیے مکھی کا سر کتنا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس بندے پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آگ کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جو اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے روئی ہو۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطاب فرما رہے تھے، بیان فرما رہے تھے۔ آج کوئی اچھی خطیب، کوئی اچھا وائز بیان کر رہا ہو تو آنکھوں سے چھم چھم آنسو برستے ہیں، کوئی درد والی بات سننے کو مل جائے تو بندے رو پڑتے ہیں۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطاب فرما رہے ہوں گے تو تب کیا عالم ہوتا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے تو سامنے جو لوگ بیٹھے تھے صحابہ اکرام، ان میں سے ایک شخص کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس بندے پر نظر پڑی۔ جب دیکھا کہ وہ رو رہا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آج اگر اس مجمع میں وہ بڑے بڑے گناہ بھی ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر ہیں تو فرمایا اس ایک رونے والے کی وجہ سے ان سب کو بھی بخش دیا جاتا، کیونکہ یہ اکیلا نہیں رو رہا۔ فرمایا اس کے ساتھ فرشتے بھی رو رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں اے اللہ رونے والے کے حق میں رونے والے کی شفاعت قبول فرما۔ تو رونا اگر آ جائے استغفار کرتے ہوئے آپ کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو جائے تو یہ قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ جب آپ رو پڑے اور آنکھیں نم ہو جائے تو سمجھ جائیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل سے راضی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو آنکھوں میں آنسو کا نکلنا، اس کے خوف کی وجہ سے رونا بڑا پسند ہے۔
تو استغفار کرتے ہوئے اگر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے تو یہ قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ تو یہ تھی پہلی نشانی۔ دوسری نشانی استغفار کی قبولیت کی یہ ہے کہ آپ کو استغفار کرنے کی توفیق ملے، لیکن استقامت کے ساتھ دن میں استغفار کیا کریں۔ کچھ لوگ بڑے ذوق و شوق سے استغفار کرتے ہیں، لیکن پھر چند دن، ہفتہ، 10 دن اور پھر چھٹی۔ جس طرح وہ دیکھا ہوگا آپ نے لوگوں کو کہ جب شب برات آتی ہے ساری رات نفل میں گزر جاتی ہے، رمضان کی 27ویں رات آتی ہے ساری رات روتے دھوتے گزر جاتی ہے، ساری رات نفل میں گزر جاتی ہے، درود شریف پڑھنے میں گزار دیتے ہیں، قرآن پڑھنے میں گزار دیتے ہیں، استغفار کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں، لیکن پھر سارا سال چھٹی ہو جاتی ہے۔ تو ایسے تھوڑے ہی استغفار قبول ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ آپ اہتمام پابندی کے ساتھ جو عمل کیا جاتا ہے نہ وہ اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے وہ عمل اس میں استکمال ہو، یعنی پابندی ہو، چاہے وہ مقدار میں تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی ضروری نہیں کہ آپ روزانہ 1000 مرتبہ استغفار کریں، روزانہ 500 مرتبہ استغفر اللہ کہیں، کوئی ضروری نہیں، لیکن آپ 100 مرتبہ پڑھیں، لیکن پابندی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں۔ آپ تھوڑا تھوڑا کر لیں لیکن استقامت کے ساتھ استغفار کر لیں۔ یہ قبولیت کی دوسری بڑی نشانی ہے کہ آپ کو پابندی کی توفیق مل جائے گی۔ تیسری نشانی کیا ہے؟ قبولیت کی تیسری نشانی یہ ہے کہ آپ کہیں مصروف تھے، کہیں کام کاج میں مصروف تھے، آپ کو وقت نہیں ملا استغفار کرنے کا۔ پہلے آپ روزانہ استغفار کرتے تھے، لیکن ایک دن ایسا آیا کہ آپ کسی مصروفیت کی وجہ سے، کسی کام کی وجہ سے آپ استغفار نہیں کر سکے۔ اب آپ کا استغفار رہ گیا، تو استغفار رہنے پر آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا دل مطمئن نہیں، آپ کو فکر لائق ہو، آپ کا افسوس ہو، ایسا لگے کوئی اندر سے آواز دے رہا ہے کہ آج تو نے استغفار نہیں کیا، آج تو جو تسبیح پڑھا کرتا تھا آج تو نے وہ تسبیح نہیں پڑھی۔ اندر سے آپ کا ضمیر آواز دے رہا ہو، آپ مطمئن نہ ہو۔ آئندہ پھر استغفار کو وہ آپ کی پابندی کے ساتھ کرنے کا پکا ارادہ کر لے تو سمجھ جائیے کہ یہ تیسری نشانی ہے کہ آپ کے اندر احساس پیدا ہو جانا، فکر لائق ہو جانا۔ تو یہ قبولیت کی بہت بڑی تیسری نشانی ہے۔ اور چوتھی بڑی نشانی استغفار کی قبولیت کی ہے کہ آپ کو استغفار کرنے میں مزہ آنے لگے، آپ کو روحانی سکون حاصل ہونے لگے، روحانی قوت بڑھنے لگے۔ تو سمجھ جائیے کہ اللہ آپ کے اس عمل سے راضی ہے۔ آپ نے 100 مرتبہ استغفار کیا تو آپ کا دل کرے کہ 200 مرتبہ کروں، آپ نے 200 مرتبہ استغفار کیا تو آپ کا دل کرے کہ میں اور زیادہ کروں۔ تو سمجھ جائیے کہ آپ کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے اور آپ کے اس عمل سے اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ تو یہ وہ 4 نشانی ہے قبولیت کی۔ ویسے تو حقیقی علم قبولیت کا اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، لیکن جو کچھ نشانیاں علماء کریم نے قرآن اور حدیث کی نظر میں بیان فرمائی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ امید ہے کہ آپ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ درد، یہ احساس عطا فرمائے کہ ہمارے بھی اعمال قبولیت کے درجے تک پہنچ جائیں۔ آمین۔